تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ آپ یہاں سے افریقی علاقے حبشہ نجاشی بادشاہ کے علاقے میں جا سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جو افریقی علاقہ تھا نجاشی بادشاہ کا، وہاں پہ غالب اکثریت عیسائیوں کی تھی، وہ بادشاہ خود بھی مذہب عیسائیت کا ماننے والا تھا، لیکن کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اہل مذہب تھے، نبی کے ماننے والے تھے، تو ان کے مقابلے میں وہ نرم تھے جو یہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح جس طرح مسلمان حبشہ گئے تو کچھ مسلمان مدینہ منورہ سے مکے آئے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر بھی اس زمانے میں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے تھے، تو وہ بھی سالانہ طور پہ عرب میں مکے آتے تھے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، کہ حرم محترم میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا تبلیغ دین کا کہ انفرادی سطح پر بھی، اور خصوصاً جب یہ حج کا موقع ہوتا تھا، اگرچہ کہ وہ طریقہ غلط تھا، ان کا رویہ چینج ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم کا طریقہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے مذہب کے مطابق یہاں موجود ہوتے تھے حج کے ایام میں، ذوالحجہ میں۔ اس زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک یہ طریقہ تھا، بتوں کے گرد گھومتے تھے۔ مسلمانوں کو سنت ابراہیمی احرام کا حکم دیا گیا ہے، یہ بالکل بغیر کپڑوں کے چکر لگاتے تھے، کہ کہتے تھے کہ کپڑے تو ہمارے ناپاک ہیں، یہ جسم وہ ہے جو ہمیں رب نے دیا ہے، تو بالکل برہنہ ہو کر یہ کام کرتے تھے۔ بہت ہی غلطیاں رائج ہو چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی جاتے تھے، تو اس زمانے کے اندر سالانہ بازار بھی لگا کرتے تھے، جسے بازار عکاظ اور دیگر بازار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں جا جا کر لوگوں کو تبلیغ فرمائی، تو جو مدینے کے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو بازار کے اندر ہی دعوت دی، پھر انہیں ایک پہاڑی کے دامن میں بٹھا کر اپنی ساری تفصیل بتائی کہ یہ تمہارا طور طریقہ غلط ہے، صحیح طریقہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم کا ہے، صحیح طریقہ وہ ہے کہ ہم بتوں کے ماننے والے نہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں حرم کا طواف اللہ کے لیے کرنا ہے، پتھروں کے لیے نہیں کرنا، ہمیں برہنہ ہو کے بے شرم ہو کر یہ کام نہیں کرنا، بلکہ با حیا با پردہ ہو کر یہ کام کرنا۔ انہیں یہ باتیں اچھی لگی، مدینہ طیبہ خبر پہنچ گئی، وہاں بھی لوگ مسلمان ہونے لگے، تو اب جو مکے کے لوگ تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ ہم انہیں ستا رہے ہیں، یہ کبھی حبشہ جا رہے ہیں کبھی مدینہ جا رہے ہیں، تو یہ بات ان کی اور زیادہ پھیل رہی ہے بجائے ختم ہونے کی۔ تو مدینہ پاک میں جس طرح یہ لوگ رہتے تھے بتوں کے پوجا والے، تو مدینہ پاک کے بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو یہودی تھے، جیسے قبیلہ بنو نضیر، قبیلہ قینقاع، خیبر جو مشہور ہے، یہاں سب یہودی رہتے تھے اور ان کے بڑے بڑے مذہب کے ماننے والے تھے۔ تو مکے کے لوگوں نے اپنے چند لوگوں کو بھیجا، جاؤ ادھر اور جا کے ان سے اہل کتاب جو اہل مذہب ہیں ان سے پوچھو کہ یہ صاحب نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تم اہل کتاب ہو، اہل مذہب ہو، ہم تو مانتے نہیں کسی مذہب کو، تم بتاؤ کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اہل یہود نے ان کو کہا ان سے جا کے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو سمجھ لو کہ وہ نبی مرسل ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ 3 سوالات یہودیوں نے ان کو لے کر بھیجے۔ پہلا سوال تھا ان سے جا کے پوچھنا کہ وہ جو چند لوگ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اپنے علاقہ چھوڑ کر نکلے، غار میں گئے، ان کی تفصیل کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ نبی ہوں گے تو تمہیں ڈیٹیل بتائیں گے۔ دوسرا
تم ان سے جا کر پوچھنا اس آدمی کے بارے میں جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، دائیں بائیں پوری دنیا میں وہ گھوما ہے، وہ کون ہے، کس زمانے کا ہے، کیا ہوا اس کا۔ اگر وہ نبی مرسل ہوں گے تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ اور تیسری بات ان سے پوچھنا کہ یہ روح کیا ہے، روح، جسم اور روح کا جو تعلق ہے، روح، اگر یہ تینوں تمہیں جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر دو چاہے تم ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ اب وہ لوگ سوالات لے کر آئے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حق اور سچ ہیں، آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ آپ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، ہوتی رہی، آئندہ زمانے میں بھی ہوتی رہی، لیکن یہاں پہ ایک ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ جب وہ لوگ سوال لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، میں تمہیں کل بتا دوں گا، اس امید پہ کہ وحی آ جائے گی، لیکن کل وحی نہیں آئی، دوسرے دن بھی نہیں آئی۔ اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، دیکھو نبی ہوتے تو بتا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے بعد وحی نازل فرمائی، پھر سورۃ کہف آئی، اور اس میں ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، حبیب یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، یوں کہیں انشاءاللہ کل کر لوں گا۔ یعنی آپ یقیناً ہمارے محبوب ہیں، لیکن ہم آپ کے تابع نہیں ہیں، آپ ہمارے تابع ہیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مسئلہ ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ تو ہمیں بھی کوئی کام کرنا ہو تو اپنی ذات پہ بھروسہ، انشاءاللہ یہ کام کل کر لیں گے، اگلے ہفتے کر لیں گے، انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے، اپنی ذات کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ 15 دن گزر گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی باتوں سے بڑے غمگین ہوئے، لیکن بہرحال 15 دن کے بعد پھر سورہ کہف نازل ہوئی، اور پھر اس کے اندر پوری ڈیٹیل بتائی گئی کہ وہ کہف والے لوگ کون تھے۔ وہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے تھے، وہ کتنے دن سوئے، وہ تقریباً 900 سال سے زائد سوئے، 900 سال سے زائد سوئے۔ پھر اللہ نے انہیں بیدار کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو اللہ قادر ہے کہ پہلے تمہیں مار دے گا پھر تمہیں اٹھائے گا، وہ اس بات پر قادر ہے 900 سال تک تمہیں لٹائے رکھے اور پھر تمہیں بیدار کر دے۔ تو جو 900 سال پر قادر ہے وہ کروڑوں سالوں پر بھی قادر ہے۔ پھر ان کی ڈیٹیل بتائی کہ جو ادھر سے ادھر تک چکر انہوں نے لگایا وہ ہیں سیدنا ذوالقرنین، صحیح ہے جی؟ تو وہ انہوں نے پورے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جس میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ایک ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہر جگہ ان کی حکومت رہی، اور دوسری طرف بخت نصر ایک کافر تھا، ایک اور نام ابھی ذہن میں آ نہیں رہا۔ تاریخ کے اندر یہ 4 افراد ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت، جہاں کہیں لوگ تھے ان کی حکومت اور سلطنت تھی۔ سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف اس نے پڑھی، اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا، سورہ کہف یہ پڑھ رہے ہیں اور گھوڑا اچھلنے لگا۔ اس نے سلام پھیر دیا، یعنی وہ نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے انہیں ڈھانپا ہوا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔
بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا سورہ کہف، میرا گھوڑا اچھلنے لگ گیا، جب میں نماز کا فارغ ہوا تو دیکھا اوپر بادل کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے اور یہ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اور طمانینت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وہ سکینہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے سکینہ، فرشتے نازل ہو رہے تھے جسے دیکھ کر گھوڑے بدک رہے تھے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکینہ نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث شریف فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تیسری حدیث شریف ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ ایک جمعے کو پڑھ لے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ہر فتنے، ہر مصیبت اور تکلیف سے اسے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث ہیں جامعہ ندوۃ العلوم کے علامہ غلام جیلانی اشرفی صاحب مدظ اللہ العالی، معمول ہے ان کا کہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سفر پہ جا رہے، ہائی وے پہ شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دوسری گاڑی کا ٹائر نکل کے اور کچھ اور پرزے نکل کے اس گاڑی کو لگے، ڈرائیور بھی ہٹ ہوا، پیچھے بیٹھا ہوا وہ بھی ہٹ ہوا، لیکن اللہ نے سورہ کہف کی برکت سے استاد صاحب کو ایک ذرہ آنچ بھی نہیں آئی، پوری گاڑی ہٹ ہو گئی، پوری گاڑی ہٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکہ تک نور کر دیا جائے گا، حرم مکہ تک نور کو پیدا کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی اس شخص کو خروج دجال کے ضرر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ حضور دجال کے شر سے محفوظ ہونے کی پناہ مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ دجال یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جس شخص نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی اس کے لیے قیامت کے دن نور جاری کیا جائے گا، یعنی وہ نور میں ہوگا۔ سورہ کہف اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، ضرور ہر جمعۃ المبارک کو اس کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے۔ ایک آیت کی تفسیر کر لوں، اس کے بعد پھر آئندہ بعد میں کریں گے، ابھی ہم نے آغاز اس کا سن لیا۔ سورہ کہف مکے میں نازل ہوئی جیسا میں نے ابھی بتا دیا، اس کی 110 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اس میں، اور آغاز یوں ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام حمد و ثنا اس رب کے لیے ہیں جس نے اس کتاب کو اپنے عبد مکرم پر نازل فرمایا، اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ دیکھیے کتنی شاندار کیفیت ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا تو ہر چیز پر ہے، لیکن اپنے حبیب کا ذکر درمیان میں، محبت کا اظہار ہے کہ تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے، اپنے محبوب پر۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے ٹیڑھا پن نہیں رکھا، سیدھی ہے، صراط مستقیم ہے۔ جو اس کتاب کو اپنا محور اور مرکز بنا لے، اس کو اختیار کر لے، اس کی تعلیمات کو اختیار کرے، اس پر چلے، اس کی تعلیمات کو اپنے لیے ایک راہ بنا لے، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے، یہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے آئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اس کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے میں نے پرسوں جمعے میں عرض کیا
کہ اللہ نے فرمایا ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکیاں بھی کرتے رہو۔ تو آیت میں دو باتیں الگ بتائی گئی ہیں کہ بھائی نماز روزہ اور نماز روزے کے علاوہ بھی نیکیاں ہیں، اخلاقیات ہے، اڑوس پڑوس کا خیال ہے، اپنے بڑوں کی عزت ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، جھوٹ سچ کا خیال رکھنا ہے، حرام حلال کا خیال رکھنا ہے۔ صرف یہ نہ سمجھو کہ میں نے نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی تو دین ہو گیا، نہیں، یہ دین کا ایک جز ہے، شاندار جز ہے، لیکن سارا دین یہی نہیں ہے، سارا دین یہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں پوری ڈیٹیل سے ہماری وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جو کچھ سیکھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا